بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین نہایت صالح حلیم الطبع اور مرنجہ مرج نوجوان تھے۔ وہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ کربلا کے ثانیہ علیمہ کے بعد جب وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو سخت مغموم اور دلفگار تھے۔ ایک دن ایک معمر صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی خدمت میرے لائق ہو تو فرمائیے، میں دل و جان سے اس کو بجا لاؤں گا۔ حضرت امام زین العابدین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کے لیے آپ کو تکلیف دوں۔ بزرگ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تلوار ہے، کیا یہ مقدس تلوار آپ مجھے مرحمت فرما سکتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور اگر میرے پاس ہوئی تو میرے جیتے جی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کی یادگار تلوار کو بھی اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے تھے، حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ وہ عہد رسالت میں کمسن تھے، لیکن صغار صحابہ میں ان کو بہت زیادہ اونچا درجہ حاصل ہے۔ حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مخرمہ بن نوفل فتح مکہ تک اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، لیکن ان کی والدہ قدیم الاسلام تھیں۔ وہ حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں۔ شوہر نے ان کو اپنا بیٹا ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دی اور ننھے مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ فتح مکہ کے بعد وہ سعادت اندوز اسلام ہوئے تو حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ آ گئے۔ اس وقت حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 6 برس کی تھی۔ انہوں نے 8 ہجری سے 11 ہجری تک 3 سال کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر عاطفت گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے بچوں سے بے انتہا شفقت فرمایا کرتے تھے، بلکہ غیر مسلموں کے بچے بھی آپ کی شفقت سے محروم نہ تھے۔ اس لیے بچے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے فیضان سے بہرہ یاب ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیار کرتے اور تعلیم دیتے تھے۔ حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کے واقعات بڑے لطف و نفسات کے ساتھ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ان سے روایت ہے کہ میں ایک دن ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ میرا کپڑا چادر یا تہبند کھل کر گر پڑا اور میں پتھر کے بوجھ کی وجہ سے اسے نہ اٹھا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو برہنہ دیکھا تو فرمایا، پہلے کپڑا باندھ لو اور ننگے نہ چلو۔ اپنے بچپن کا ایک اور واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ میں آپ کے قریب پشت مبارک کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اتفاقاً آپ کی پشت مبارک سے چادر ہٹ گئی اور مجھ کو خاتم نبوت کی زیارت حاصل ہو گئی۔ اتنے میں ایک یہودی قریب سے ہو کر گزرا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں مہر نبوت سے کپڑا اٹھا دوں۔ میں نے کپڑا ہٹانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں پانی کا ایک چلو بھر کر میرے چہرے پر پھینکا اور میں کپڑا ہٹانے سے رک گیا۔ صحیح بخاری میں
حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قبائیں تقسیم فرمانے کا فیصلہ کیا، مگر ان کے والد حضرت مکرمہ کو کوئی قبا نہ دی، جس پر حضرت مکرمہ نے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ چنانچہ میں ان کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر پہنچا۔ انہوں نے کہا، اندر جا کر دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاؤ۔ پس میں آپ کو بلا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو ان قباؤں میں سے ایک قبا آپ کے پاس تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ ہم نے تمہارے لیے بچا رکھی ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت مکرمہ خوش ہو گئے۔ سن 10 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صرف 8 سال کے تھے، لیکن وہ اس مقدس سفر پر بڑے ذوق و شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گئے۔ غالباً والدین بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو واقعات دیکھے، ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ چنانچہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈانے سے پہلے قربانی کی اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ بھی سر منڈانے سے پہلے قربانی کریں۔ صحیح بخاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں رہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں پورے جوان ہو گئے۔ سن 23 ہجری کے آخر میں انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شیخین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور میں حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہ مکہ چلے گئے اور وہیں مستقل اقامت اختیار کی۔ یزید اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اختلافات کے زمانے میں دوسرے اہل حجاز کی طرح انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ سن 64 ہجری میں شامی فوج نے حسین بن نمیر کی قیادت میں مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا اور کوہ ابو قبیس پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر آتش بازی اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محاصرہ کے دوران میں کمال استقامت دکھائی اور ذرہ برابر بھی ہراساں نہ ہوئے۔ ان کی بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ مسجد حرام میں خیمہ نصب کر رکھا تھا، نہ آتش باری کی پرواہ تھی اور نہ سنگ باری کی۔ خیمے سے اس طرح نکلتے جیسے شیر جھاڑی سے نکلتا ہے اور حتیم میں جا کر نہایت سکون سے نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت مصور بن مکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نہایت دلیر اور نڈر بزرگ تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر پتھروں اور آگ کی بارش میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پتھر ان کے سر پر لگا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اسی صدمے سے 5ویں دن وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شیدائی کو خاک مکہ کے سپرد کر دیا۔ امام حاکم نیشا پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے کہ وفات کے وقت حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 68 برس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 بار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ مکہ کے ایک نوجوان نے نور اسلام سے منور ہونے کے بعد ہجرت کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے۔ اس کے سرپرست چچا نے اس کی ضرورت کی ہر چیز چھین لی۔ اس دور کے معاشرے کے لحاظ سے وہ ایک بہت ہی بڑے جرم کا مرتکب ہوا تھا کہ اس نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے خاندان والوں کی نظر میں اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں تھا۔ اس سے کپڑے تک چھین لیے تھے۔ اسے ٹاٹ میسر آیا تو اس نے ٹاٹ کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک سے 70 چھپایا اور دوسرے سے اپنے جسم کے باقی حصے کو چھپانے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس حال میں دیکھا تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دریافت فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا، عبدالعزیز۔ فرمایا، آج سے عبداللہ ہو۔ چونکہ اس نے ٹاٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذوالجبادین ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والوں کا خطاب دیا۔ اب ان کا نام عبداللہ ذوالجبادین ہو گیا اور یہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور ان کی مشکلات کے حل میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ 10,000 سے زیادہ مجاہدین آپ کی معیت میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان مجاہدین میں شامل تھے۔ رات کا وقت تھا، سارا لشکر سو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا اور جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو دیکھا، لیکن آپ موجود نہیں تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ بستر پر رکھا تو بالکل ٹھنڈا تھا۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر کو جا کر دیکھا تو وہ بھی موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر کا رخ کیا، لیکن وہ بھی غائب تھے۔ اتنے میں میری نگاہ خیمے کے آخر میں پڑاؤ کے کنارے ایک روشنی پر پڑی۔ میں نے اس روشنی کا رخ کیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک قبر کھودی گئی ہے اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرات ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنازے کے گرد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، اپنے ساتھی کو مجھے دو۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ کون خوش قسمت ہے جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے لحد میں اتارا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ تمہارا بھائی عبداللہ ذوالجبادین ہے جو شام کو وفات پا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے گالوں کے نیچے اپنے مقدس اور مبارک ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں آپ کے آنسو عبداللہ کے رخساروں پر یوں ٹپک رہے تھے جیسے موتیوں کی لڑیاں گرتی ہیں۔ عبداللہ کو قبر میں قبلے رخ کیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے اللہ، آج شام تک میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ آپ بار بار دہرا رہے تھے۔ بحر مقدر کے سکندر امام انسانیت علیہ السلام لحد میں اتار رہے ہیں، ابو بکر عمر سرہانے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بار بار دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ہچکیاں لے کر رونے لگے اور آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، کاش اس قبر میں دفن ہونے والا شخص میں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔